یہ بڑا یونیک سچویشن ہے. یہ ایسا ہے کہ وہ چارلز ڈکنس کی صحیح کہنا کہ it was the best of times and it was the worst of times. یہ وہ سچویشن کہ ایک طرف بالکل ایک کراس روڈ پہ کھڑا ہے کہ ایک طرف تباہی کی طرف جا رہا ہے پاکستان, اور وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. بڑا آپ بہتر جانتے ہیں, ایک اویئرنیس ہے آپ کی کمیونٹی میں, کیونکہ میرا بہت زیادہ اپنا سے انٹریکشن رہا ہے 30 سال سے زیادہ. تو ایک تو آپ میں اویئرنیس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں, لیکن کراس روڈز ہیں کیا؟ یعنی وہ جب ایک ملک ادھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تباہی ہے, ایک ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں, ٹوٹل جنگل کا قانون, کوئی رائٹس نہیں, کسی قسم کا اس وقت انسانیت ہی نہیں, ہیومینٹی نہیں. جو راستہ پکڑا ہوا ہے یہاں, جو فیشسٹ رجیم بیٹھی ہوئی ہے, یہ صرف ایک طرف لے کے جائے گی تباہی کی, کیونکہ اس میں ہوپ بھی کوئی نہیں ہے. اور میں نے کبھی پاکستانیوں میں اتنی ہوپلسنس نہیں دیکھی. جو اعلان ان کا ایک مینیجر آیا وہاں, وہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے یو اے ای میں, تو اس نے کہا جو پچھلے 7-8 مہینے میں پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اعلان میں, یو اے ای میں, وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کی. 9 لاکھ پاکستانی, یہ اخبار کی رپورٹ ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ٹاپ پروفیشنلز. ہمیں شوکت خانوں میں پرابلم ہوا ہے کہ ہمارے تقریباً 10% کنسلٹنٹس, اور یہ بڑے مشکل ہوتا ہے, آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو کینسر اسپیشلسٹ, آنکولوجسٹ کی بڑی ورلڈ وائڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے, پلس سیلریز اتنی زیادہ ہیں, اور جیسے روپیہ ڈی ویلیو کیا ہے تو ان کے لیے اور زیادہ لوکریٹو ہو گیا باہر کام کرنے کا. پہلے 3-4 گنا زیادہ تنخواہ ہے, تو روپے کے گرنے سے اور زیادہ لوکریٹو ہو گیا. تو 10% ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے جنرل پروفیشنل ہے, کیونکہ ہوپلسنس ہے کہ ایک طرف ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمرے کے اندر اپنے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے, اس کی گورنمنٹ کراتا ہوں, جتنے جی بڑا خطرناک ہے گورنمنٹ کرا دی, لیکن اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو, مجرموں کو اٹھا کے اوپر لا کے بٹھا دیتا ہے, جو 30 سال سے ثابت ایک دوسرے کو جو چور کہہ رہے تھے, جن کے اوپر باہر مذکور ہیں ان کی چوری کے. زرداری کو نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن پہ. وہ جو خدائبہ پیپر میں کیس, اوپن شاٹ کیس, وہ اس نے بنایا, زرداری نے بنایا نواز شریف کے اوپر. وہ دو جو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے, جن کو اوپر جنرل مشرف کرپٹ کہتا تھا, جنرل مشرف نے ان کے اوپر کیسز بنائے. نیب کا جو چیئرمین, پہلا نیب کا چیئرمین تھا جنرل امجد, اس نے ہمیں بریفنگ دی ان کی فورن پراپرٹیز کی. انہی لوگوں کو لا کے اوپر بٹھا دیتا ہے ایک گھوڑا سوار. ایک اور ایف آئی آر. وہ پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ساری قوم اب ان کو ایکسپٹ کرے. یہ میں تکبر کا بات آ رہا ہوں کہ اتنا ایروگنس ایسی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی ایروگنس کی, کیونکہ میں نے ان کو لے کے آیا ہوں اور جا کے ڈکلیئر کرنی شروع کر دی, کیونکہ بڑا ریزنٹ پڑا ہے, اسپیشلی جو ایکس سروس مین تھے انہوں نے بڑا ریزنٹ کیا, تو ان کو جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ وہ اصل میں کچھ ثابت نہیں ہوا نواز شریف کے اوپر اور زرداری کے اوپر, کہ جی وہ تو, یعنی اس نے پھر کیمپین کرنے کی کوشش کی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نہیں میں نے بڑا ٹھیک فیصلہ کیا. اب پرابلم کیا ہوا, ان کو ایکسپٹ کروانے کے لیے اب یہاں سے اصل ڈیمیج ہونا شروع ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ 9 اپریل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کرائی گئی, 10 اپریل کو اسپونٹینیسلی ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے سڑکوں کے اوپر سارے پاکستان میں. اگلے دن یہ کبھی ہوا کہ پاکستان, میں یہ دوسری طرف جا رہا ہوں کہ وائز دا بیسٹ آف ٹائمز, کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ اتنا بڑا ریئیکشن آیا کہ پبلک نے شو کیا کہ ہم ان چوروں کو نہیں ایکسپٹ کر رہے. اس کے بعد میرے جو جلسے تھے, میں نے کوئی 60-70 جلسے کیے گئے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں. اس کے بعد وہ بائی الیکشن آئے,
اور یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے پوری اسٹیبلشمنٹ، پولیس، گورنمنٹ کی ساری مشینری، الیکشن کمیشن، سب 12 پارٹیز اکٹھی سب ان کی مدد کریں اور 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت گئے. اب جب یہ عقل تو یہ کہتی ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے غلطی کی ہے اور پبلک آپ کی کھڑی ہو گئی ہے پارٹی کے ساتھ، زیادہ تر اس لیے کہ ان کی شکلیں جب دیکھی کہ پھر سے ان کو اوپر امپوز کرنے لگے ہیں، تو کورس کریکشن ہونا چاہیے بجائے کورس کریکشن کے. وہ کہتے ہیں کہ when you have a big hammer everything looks like a nail. تو انہوں نے وہ ہیمر چلانا شروع کر دیا اور پارٹی کے اوپر وہ تشدد کیا انہوں نے ظلم کیا. اس کے بعد کہ جو پاکستان کی تاریخ ہے، میں 2 مارشل لاز تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں، جنرل مشرف اور جنرل ضیاء. جنرل مشرف کا مارشل لا تو لبرل تھا، اس سے تو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کہ جو یہ ہوا، یہ جو اب ہوا ہمارے ساتھ پچھلے 14 مہینے میں. جنرل مشرف کا کیونکہ میں اپوزیشن میں تھا، وہ تو لبرل تھا، اس پہ تو ہمیں کھلی اجازت تھی، ہم ٹی وی پہ جاتے تھے، پارلیمنٹ میں بولتے تھے. کبھی کوئی کالی ویگو کا ڈالا رات کے 3 بجے آ کے آپ کے گھر کے اندر نہیں گھستا تھا اور آپ کو اٹھا کے مارتا نہیں تھا. اور ان کو جو خاص ایک یہ ہیوملیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ننگا کرتے تھے، ننگا کر کے ان کو ہیوملیٹ کرتے تھے، مارتے تھے، ٹارچر کرتے تھے. یہ شروع ہو گیا جنرل باجوہ کے دور میں، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ایکسیپٹ کرو ان لوگوں کو. جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہم انسان ہی نہیں، ہم بھیڑ بکری ہیں، تو ان کو مارتے جاؤ گے تو یہ اس طرف چل پڑتے ہیں. سو انہوں نے یہ بھی کیا، ہر قسم کا کلیمپ ڈاؤن جو کہ 25 میں پچھلے سال شروع کیا. ہم لانگ مارچ کر رہے تھے، 3 لانگ مارچز انہوں نے کیا، انہوں نے کسی کو روکا ہی نہیں. اس سے 2 دن پہلے انہوں نے گھروں میں گھسے، رات کے ہزاروں گھروں میں گھسے، انہوں نے لوگوں کو اٹھا لیا، ان کو ٹیررائز کیا. ہم سب شوق میں چلے گئے کہ یہ کیا ہوا. اور انہوں نے سمجھا کہ اتنا ان کے اوپر، پھر اس کے بعد جب لوگ نکلے 25 میں، انہوں نے اتنی ٹیئر گیس شیلنگ کی اور جو ظلم کی اور لوگوں کے اوپر مارا، جس طرح پیرٹ گنز استعمال کی. تو ان کا خیال تھا کہ یہ ایک بڑے شوق سے لوگ ہیں، ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے، برگر کراؤڈ جس کو کہتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں گے گھروں میں. لیکن وہ پارٹی اس کے بعد بھی آگے بڑھتی گئی تو ان کی سختی بھی بڑھتی گئی. اور پھر یہ خاص ایک آدمی کو لے کے آئے جس کی کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر ایکسپرٹیز تھی، جس نے ایک صوبے میں بڑا ظلم کیا ہوا تھا، جس نے بڑی نفرتیں ملک کے خلاف کروائی تھی اپنی حرکتوں سے، اپنے کسٹوڈیل ٹارچر سے. اس کو لے کے آئے اور اس نے ہمیں جس طرح کہ ہم کوئی باہر کے ٹیررسٹ ہیں، اس نے ہمارے کو شروع کر دیا، جس میں شہباز گل کو ٹارچر کیا. پہلا وہ ہمیں شوق مل رہا اس کو، یعنی اس کو جس طرح ہیوملیٹ کیا اور 2 دن رکھا اور اس سے مارا. پھر آزم سوادی اس نے صرف ایک ٹویٹ کی کہ تھینک یو جنرل باجوہ فار NRO2. اس ٹویٹ کے اوپر بچوں کے سامنے، اور یعنی اس کے جو گرینڈ چلڈرن اور بیوی کے سامنے صبح کے 3 بجے وہ 30-40 لوگ اس کے سب کے سامنے مارا اس کو. اور پھر اس کے بعد پھر اس کو لے کے گئے اور پھر اس کو وہ نامعلوم افراد نے ننگا کر کے پھر اس کو ٹارچر کیا اور مارا. ابھی تک آزم سوادی کی بیوی ٹرامیٹائز، سائیکاٹرک ٹریٹمنٹ لینی پڑی، بچے ٹرامیٹائز، جو گرینڈ چلڈرن تھے وہ ٹرامیٹائز. اس کے بعد اور اس سے پہلے ارشد شریف کا، اس کو پہلے انہوں نے وہ تھریٹ کیا، پھر اس کو اس کے اوپر کیسز کیے، پھر اس نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ میری زندگی خطرے میں ہے. اور وہ اس کے بعد ملک چھوڑ کے جب گیا تو اس کو کیمیا میں اس کو اسیسنیٹ کیا. پھر انہوں نے میرے اوپر اٹیمپٹ کیا 3 نومبر کو، کیونکہ پارٹی اور پاپولر ہوتی، جو یہ کرتے تھے وہ اور زیادہ پارٹی اوپر جا رہی تھی. 3 نومبر کو میرے اوپر اٹیمپٹ کیا اور پھر اٹیمپٹ ہی نہیں کیا، پھر جو انویسٹیگیشن تھی اس انویسٹیگیشن کو سیبوٹاج کیا، جس پہ ان شارٹ جو انہوں نے گورنمنٹ نے بیانیہ بنایا ہوا تھا یا پولیس نے کہ ایک شوٹر تھا، دینی انتہا پسند تھا،
اور میں پہلے سے پریڈکٹ کیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے ذریعے مجھے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے جو فائنڈنگز آئی, جو فورینسک رپورٹ آئی, آئی وٹنسز آئے, وہ 3 شوٹرز نے تھے. وہ ڈیتھ ٹریپ تھا, وہ اللہ نے بچا لیا. تو وہ انہوں نے سیبوٹاج کر دی. وہ ہماری جائیگا کی رپورٹ مجھے یہ پہ طاقتور ہے ابو لا. اس کے بعد پھر میرے اوپر ایک اور اٹیمپٹ کیا 18 مارچ کو. بڑے وہ بھی اللہ نے خاص بچایا. انہوں نے پورا پلان کیا ہوتا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کا. ادھر سے پھر میں بچا. اس سے پہلے ایک اور ایونٹ ہوا تھا, ہیلی کاپٹر, ہم فلڈس تھے تو ڈی آئی خان سے ہیلی کاپٹر پہ, بڑا ہیلی کاپٹر تھا کے پی گورنمنٹ کا. ایک دم وہ اس کا وہ نیچے آنا شروع ہو گیا, ہائی کروز کرنا شروع ہو گیا. پتا چلا غلط فیول مکس اس کا غلط کیا گیا ہے. وہ پتہ نہیں اللہ نے کیسے بتایا ہے کہ نہیں تو پہاڑی علاقہ تو وہ لینڈ نہیں کر سکتا. تو ایک بس اسپیڈ ملی اور پہنچتے وہاں رک گئے. میری تو وہ بچ گئے. اور بھی 1-2 اٹیمپٹس تھے لیکن اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد یہ جو فائنلی یہ جو انہوں نے کیا 9 مئی کا, یہ 9 مئی کا اتنا بڑا یہ مذاق ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی غداری ہوگی ملک سے. 9/11 ہے پاکستان کا. 9 مئی کو کل سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے. وہ کیا کہتی ہے؟ ڈیٹیل ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو انکانسٹیٹیوشنلی اینڈ ان لافلی وہاں سے ایبڈکٹ کیا گیا. سو کیا اور صرف وہ ان لافل نہیں کیونکہ وہ اریسٹ نہیں تھا. وہ رینجرز یا کمانڈوز نے مجھے اٹھایا تھا کیونکہ میرے ساتھ 3-4 کمانڈوز تھے. وہ ساروں نے کہا, وہ ایس ایس جی کے تھے, سب نے کہا کہ جی ہم یہ جانتے ہیں رینجرز یہ کمانڈوز تھے. اینی وے جس طرح انہوں نے مجھے پکڑا تو آپ نے سب نے بھی تو دیکھا ہوگا, لوگوں کو مارا انہوں نے ڈنڈوں سے. اب بیچارہ وہ ہائی کورٹ کا وہ اسٹاف بیٹھا ہوا تھا اس آفس میں, ان کو مارا, ہمارے وکیلوں کو مارا, مجھے بھی ایک تھا. تو اور جس طرح لے کے گئے تو کوشچن یہ ہے کہ کیا پبلک کا جو ریئیکشن تھا وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا. کیا میرے ورکر جنہوں نے اس طرح کی ابڈکشن دیکھی جو انلیگل اور ان لافل تھی, کیا ان کا کانسٹیٹیوشن رائٹ نہیں تھا کہ پروٹیسٹ کرنا, پرامن احتجاج کرنا. مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا اس کے بعد کیونکہ مجھے تو بند کر دیا انہوں نے جا کے. تو جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا تو جج نے پہلی دفعہ مجھے بتایا تھی کہ یہاں بڑا وائلنس ہوگا, یہاں بڑی توڑ پھوڑ ہوگی, آرسن ہوا. تو میں نے تو امیڈیٹلی کنڈیم کیا کیونکہ ہم نے تو 27 سال کی پالیٹکس میں کبھی بھی الاؤ نہیں کیا وائلنس. ہماری تو ساری پالیٹکس ہی یہ تھی کہ لوگوں کے بیچ میں رہ کے کرنا ہے اور وہ پیسفل پروٹیسٹ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہوا کہ یہ کیسے ہوا ہے کہ کور کمانڈر کا گھر جلا دیا گیا اور یہ جو ریڈیو پاکستان جلا دیا گیا اور 2 ایک وہ عسکری ٹاور وہ جلا دیا گیا. آہستہ آہستہ کیونکہ پہلے تو سارے اور 48 آورز میں ٹوٹل کریک ڈاؤن. وہ ہو سکتا ہے کہ 10,000 لوگ آپ 48 گھنٹوں پکڑ لیں اگر آپ کا پہلے سے پلان نہیں بنا ہوا تھا. کیونکہ کسی کے پتہ چلاتے ہیں آپ ان کے گھر کے پتے لیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ 48 گھنٹے میں ایک دم 10,000 لوگ پکڑ کے جیل میں ڈال دیے, ساری لیڈرشپ پکڑ لی. اور جو سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوئی. کہ ہم کہہ رہے 2 ورژن تھے نا, ہم کہہ رہے ہمیں تو آہستہ آہستہ پتا چل گیا کہ یہ انویٹ کیے ہوئے تھے لوگ, ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو پتا تھا کہ کیا پارٹی نے کبھی کیا ہی نہیں ایسے. تو ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کو اندر گھسایا گیا جنہوں نے یہ کروایا. لیکن ون سائیڈڈ ورژن, کوئی انویسٹیگیشن نہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں. جج, جوری اینڈ ایگزیکیوشن نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے کیا, ان کو مارو. اس سے بھی زیادہ آپ سب کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خوفناک جو چیز وہ یہ ہے کہ 25 لوگوں کو اس دن شہید کیا. 16 کے پاس تو ہمارے ان کے پورے ایڈریسز پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں, لیکن جو باقی 9 لوگ ہیں وہ غائب ہے, ان کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے سارے لوگ اتنا زیادہ ایک خوفناک سچویشن بنا ہوا ہے
اتنا زیادہ لوگوں کو ڈرایا کیا کہ وہ چپ کر کے بول ہی نہیں رہا, کیونکہ ہر کسی کو تو پکڑ اٹھا کے لے جاتے ہیں, رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن پھر 16 لوگ کیا آپ کے 16 ڈیتھس, ایک پولیس والے کو یا ریڈر کو گولی نہیں لگی. اس کا مطلب سب کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے. تو 16 لوگوں کو گولیاں لگی, 16 لوگ شہید ہوئے, 9 مسنگ, اوپر سے 100 لوگوں کو بلٹ وونڈز تھی, اور 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹ گئی کیونکہ گولیوں سے ان کی ٹانگیں ضائع ہو گئی. ایک آدمی اس وقت پیرالائز ہے, اس کی کمر میں گولی لگی. اور آپ یقین کریں ایک کسی نے بولا ہی نہیں اس کے اوپر کوئی, یعنی وہ کورٹ کمانڈر گھر پڑا پڑا ہوا, ہم سب کنڈیم کرتے ہیں. لیکن انسانی جانیں گئی ہیں, وہ کسی کے ان کے بچے تھے, کسی کے بیٹے تھے, کسی کے ہسبینڈ تھے, ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ مجھے لوگ ایک مینشن نہیں ہے. ہم ایف آئی آر نہیں کروا سکتے, کوئی ایف آئی آر نہیں کروا سکا کہ جو ان کے جو رشتہ دار شہید ہوئے. وہ تو ایک تو پولیس کا ڈر اتنا زیادہ, تو ایک خوف کی فضا بنا کے سارا جو ڈسکورس ہے میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کر لیا. سارا میڈیا آج ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کل آئی ایم ایف کی میٹنگ ہوئی تو وہ جو تصویر کے اندر سے مجھے انہوں نے غائب کر دیا. اور اس کے علاوہ ہمارے لوگ ٹی وی پہ نہیں جا سکتے ریپرزینٹ کرنے کے, لوگ کو اٹھا لیتے ہیں. اب صرف وکیل ہی رہ گئے ہمارے پاس جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ون سائیڈڈ ورژن
یا کہ 140 اسکور کیا ہے. ان میں یہ دیکھیں کہ جو رول آف لا انڈیکس میں ٹاپ 15 پہ ہیں اور وہ دیکھیں جو باٹم 15 پہ. جو ٹاپ 15 پہ ہیں وہ سب کا جو پر کیپٹا انکم وہ $60,000 سے اوپر ہے. اور جو باٹم 15 پہ ہیں جس میں پاکستان بھی ہے ہمارا پر کیپٹا انکم $1,500 ہے. جو نمبر 1 ہے ڈنمارک اس کا $68,000. ہمارے سامنے سنگاپور جس کا پر کیپٹا پاکستان کے ایک ہی تھا. اب میں بات کر رہا ہوں 60s میں ہم تقریباً ایک ہی ہمارا تھا کہ $500 یا اس طرح کچھ تھا. آج سنگاپور کا $55,000 پر کیپٹا انکم اور ہمارا $1,300-1,400 ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سنگاپور کے اندر جو ان کا جو پریمیئر لیگو نیو تھا اس نے سب سے پہلے رول آف لا اس کی کتاب بھی سب سے پہلے رول آف لا لے کے آیا. اور جو کرپشن ہے وہ سمٹمز ہیں when there is no rule of law. ساری جو غریب ملک ہیں وہ غریب ملک ہیں اس لیے کہ وہاں رول آف لا نہیں ہے. آپ کے کوئی دیکھ لیے ڈیولپنگ ورلڈ نائجیریا کی میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ دیر نائجیریا کے اندر ہے سارے افریقہ میں. لیکن وہ غربت کی انتہا ہے کیونکہ وہاں بھی ایک کرپٹ ایلیٹ ابو لا بیٹھی ہوئی ہے اور وہی پیسے چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں. اور یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا ایشو. سو ہمارا جو سما اس وقت ہوا کیا ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر وہ اویئرنیس ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی. سو ان دیٹ سینس ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جدھر کبھی بھی اس ملک کے اندر اس طرح کا پبلک اویئرنیس نہیں تھی اور پبلک ایک طرف آ کے پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. وہ جو مرضی کر رہے ہیں آپ وہ پبلک اس پارٹی کے ساتھ جڑ گئی آ کے. اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اس لیے انہوں نے 14 مئی کو ڈسپائٹ سپریم کورٹ آرڈر اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن پنجاب کا الیکشن ہونا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کرایا کیونکہ سب ڈرے ہوئے ہیں. اور ڈرے اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم سویپ کر گئے ڈسپائٹ ٹوٹل گورنمنٹ سپورٹ اور اسٹیبلشمنٹ. سو اس لیے ہو کیا رہا یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور یہ الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کرش ہو گئی ہے. اور تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے انہوں نے جس طرح میں نے کہا ساری سینئر لیڈرشپ یا چھپی ہوئی ہے یا جیلوں میں ہے اور وہ جیل میں سے صرف تب نکلتی ہے اگر وہ اناؤنس کریں. لیکن آپ کو ذرا میں جو بتا رہا ہوں کہ وائی از اٹ کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جب پبلک ایک کھڑی ہو جاتی ہے پارٹی کے ساتھ جب پبلک اس کو آپ جو مرضی کر لیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سبڈیو بھی ہو جائے گی. لیکن جب ان کو موقع ملے گا الیکشن میں یہ دیکھنا میں آج آپ کے سامنے پریڈکشن کرتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں یہ اس کو روک ہی نہیں سکتے. کیونکہ میں وہ آدمی شروع کی اور میں نے 14 سال تو ولڈرنس میں تھے نا آہستہ آہستہ میں نے پبلک اوپینین کو چینج ہوتے دیکھا. جو آج پاکستان کا پبلک اوپینین ہے یہ کبھی پہلے نہیں. جس طرح آج پاکستان قوم کو ایشوز کی سمجھ ہے اور اس میں ہمارا یوز خاص طور پر سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بلکہ آج تو ہم صرف سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لیکن جو خوشائن چیز وہی ہے. اور میں آپ کو مثال دے رہا ہوں پنجاب کے اندر میں نے ٹکٹس دے دیے تھے یہاں ہمارے جو الیکشن ہو رہے تھے 14 مئی کے. اب یہ سوچیں کہ انہوں نے پورا زور لگا دیا لوگوں کے گھر توڑے ہیں لوگوں کے گھر لوٹے ہیں لوگوں کے رشتہ داروں کے پاس پہنچ گئے سب چھپے ہوئے ہیں. جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ہمارے سب چھپے ہوئے انڈر گراؤنڈ. ان کے رشتہ داروں پہ پہنچے ہیں ان کے بچوں پہ پہنچے ہیں ان کی بزنسز بند کرتی ہیں. یعنی کبھی اس طرح کا تشدد نہیں کیا. یہ میں بھی یہ کرتے ہوں گے نازی جرمنی کے اندر یا اسٹالن کے سوویت یونین میں کہ اگر آپ کا جس آدمی کو ڈھونڈنا ہے وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لو اس کے بچوں کو پکڑ لو ان کی عورتوں کو پکڑ لو. یہ کبھی نہیں ہوتا تھا. میں نے تو کبھی نہیں سنا. اس کے باوجود ہر قسم کا انہوں نے ظلم کیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا ان کو
ان کی بزنس بند کی ہے. 400 ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں. آپ یقین کریں کہ 400 میں سے اس پورے تشدد کے باوجود صرف 40 گئے ہیں, باقی سارے کہ جیسی چھوڑ ہے وہ پبلک کا اتنا ریئیکشن آ رہا ہے کہ ان کی کوئی چانس ہی نہیں, ان کی پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے, اس لیے ریزسٹ کر رہے ہیں. اور وہ چھوڑتا ہے تو 6-7 نیچے بیٹھے ہوئے ان کی جگہ لینے کے لیے. اس لیے یہ پبلک کو یہ نہیں کچھ کر سکتے, جتنا بھی کریں گے پبلک اوپینین کوئی یہ جانور نہیں ہے. پبلک اوپینین کو آپ یہ اس طرح کے طریقوں سے نیچے ووٹر تو آپ کا کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے جو یہ جو اب آ گیا, میں آپ پریڈکٹ کر رہا ہوں آگے کیا کرنا ہے. یہ ڈریں گے الیکشن اناؤنس کرنا پڑے گا ان کو, 14 اگست از دا لاسٹ ڈیٹ. اس کے بعد ان کو الیکشن کرنا پڑے گا. تو ان کا پلان کیا ہے؟ ایک مجھے جیل میں ڈالنے کا پلان ہے. میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ 180 کیسز ہیں, تو میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ منڈے یا فرائیڈے تک یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے اب تک جو وہ عدالت میں جا رہے ہیں کیس سارے بوگس کیسز ہیں, لیکن اتنے زیادہ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے تھوڑا مینج کیا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میں جیل میں چلا گیا, یہ ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. ایک جج ان کی پوری مدد کر رہا ہے اس وقت, تو وہ دوسری چیز ہے. لیکن اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ڈسکوالیفائی کریں گے, جیل میں بھی ڈال دیں گے, تو الیکشن میں تو پارٹی کو کیسے, ووٹر کو کیسے روکیں گے؟ تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ جو بھی کریں یہ اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ جیت نہیں سکتے. لیکن انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بلائنڈ ایلے کی طرف آپ جا رہے ہیں. جتنا بھی آپ یہ ڈیموکریسی کا قتل کریں گے, کہ پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر پہ استعمال کریں گے, یہ صرف تب اس ایکسٹینٹ پہ چلے جائیں گے کہ الیکشن بھی فارسیکل ہو جائیں گے, اور وہ بجائے الیکشن اسٹیبلٹی لانے کے اور ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے ملک کو. اور IMF کے ساتھ جو میں نے کل بات کی تھی, اور وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ آئے اکانومی تو اسٹیبلائز کر ہی نہیں سکتی. اور اکانومی تب اسٹیبلائز کرتی ہے جب ایک پریڈکٹیبلٹی ہو ایک سسٹم میں, رول آف لا ہو, لوگوں کو یہ پتا چلے کہ آپ یہ 5 سال تک یہ پارٹی ہے, اس کے یہ پروگرام ہے, اس کا یہ اکنامک پالیسیز ہیں. اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ پاکستان میں چیز ہے, کانٹریکٹ انفورسمنٹ, جو جوڈیشل سسٹم کے اندر ٹرسٹ ہو انویسٹر کا, وہ تو صرف تب آ سکتا ہے کہ ایک تکڑی حکومت پبلک مینڈیٹ سے آئے جو کہ امپوز کرے رول آف لا. اب میں یہ آخر میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کی جس طرح میں کہا بڑی وہ کمیونٹی ہے جو پاورفل بھی, اور زیادہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں US کے اندر پالیسی کو, اگر آپ تھوڑا اور یونائٹ کر جائیں. لیکن ایک پرابلم ہماری جینس میں ہے کہ پاکستانی اس کو یونائٹ کرنا آسان کام نہیں ہے. جب میں پہلی دفعہ 18 سال کے اندر ٹیم کے اندر آیا کہ میں نے 14 کی اسکواڈ کے اندر 3 ٹیمیں دیکھی بجائے ایک ٹیم میں, تو پھر میں نے ریئلائز کیا ہماری ٹیم میں کوئی ایشو ہے. تو میں ہمیشہ یہ پرابلم یونائٹ کرنے کا کام مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کی کمیونٹی یہاں امریکہ میں یونائٹ کر جائے, یہ بہت پاورفل وائس بن سکتی ہے. لیکن ہم اگر یہاں یونائٹ کر جائیں تو اس کا امپیکٹ بڑا پڑ سکتا ہے. لیکن میرا جو نظر میں ہے کہ جو سب سے ہمیں فائدہ ہے, جو میں انویزج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم کیسے نکلیں گے. ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کمی ہے, ہمارے ریزروز کم ہے, ہم ڈالر انکم کبھی بھی کسی نے ایکسپورٹس پہ زور نہیں لگایا. تو میں جو آگے فورسی کرتا ہوں کہ ہمارا جو 10 ملین اوورسیز پاکستانی, ان کی یہ ہے ہمارا فیوچر, جن کی وجہ سے پاکستان اپنا کک سٹارٹ کرے گا اکانومی. اس کے اوپر جب اعتماد ہوگا, کیونکہ ابھی تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی
ایک پلاٹ ہی لیتا تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا اور وہ بیچارے کے پاس کوئی. میں نے تو دیکھا ہوا نا یہاں حالات کیا, ہم نے تو خیر بڑی کوشش کی تھی اسپیشل کورٹس بنانے کے اوورسیز پاکستانی کے لیے, لیکن اگر پلاٹ جیسی چیز کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے تو کون انڈسٹری میں انویسٹ کرے گا, کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اور یہ ہمارا سب سے بڑا عالمی ہے. ہمارے سسٹم کے اندر جس طرح میں نے کہا پاکستان ڈینمارک نمبر 1 ہے رول آف لا انڈیکس میں, پاکستان آؤٹ آف 140 کنٹریز 129 and that was before the crack down. جو کریک ڈاؤن کیا اب تو بالکل ہی رول آف لا ختم ہو گیا نا, اب تو لا آف دا جنگل ہے پاکستان. لیکن اس سے پہلے 140 میں پاکستان کا نمبر 129 ہے. 129 آپ کا نمبر رول آف لا میں ہو, آپ انویسٹمنٹ ٹریک کر ہی نہیں سکتے. جو انویسٹر ہے وہ گھبراتا ہے, اس کا پیسہ ہے وہ سیونگ اکٹھی کرتا ہے. میں بڑے بڑے انویسٹرز کی بات نہیں کر رہا, میں جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے ملک کی, وہ جو پیسے کماتے ہیں باہر, وہ پھر جا کے ان کا شوق ہوتا ہے پاکستان میں انویسٹ کریں. ان کا اتنا برا ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ یہاں فراڈ ہو جاتا ہے, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا, وہ دبئی میں جا کے انویسٹ کر دیتے ہیں جس سسٹم کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو میری ایک کنٹینشن یہ ہے کہ اگر جب ایک گورنمنٹ آئے پبلک مینڈیٹ سے, وہ سب سے پہلے رول آف لا پاکستان میں امپوز کرے, جس طرح لیگون سے سنگاپور میں کیا تھا, جس طرح مہاتر محمد نے ملیشیا میں کیا تھا. ملیشیا میں بڑی کرپشن. مہاتر کی اچیومنٹ یہ تھی کہ اس نے کانفیڈنس دیا لوگوں کو اس سسٹم کے اندر, جس پر پھر انویسٹمنٹ آنی شروع. ہمارا پاس تو جس طرح میں نے کہا 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہے, جیسے ہم اپنا سسٹم ٹھیک کریں تو اس ملک میں انویسٹمنٹ آنی شروع ہوگی, تو جس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا انشاءاللہ ہاتھ ہوگا. اور میں ڈاکٹرز کے لیے کہنا چاہتا ہوں, ہم نے جو ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ ہیلتھ کارڈ کا یہ تھا کیونکہ اس میں صرف جو ہم گورنمنٹ ہاسپٹل بنا نہیں سکتے سارے ملک کو کور کرنے کے لیے, تو ہیلتھ کارڈ کا مقصد یہ تھا کہ ہیلتھ انشورنس اگر ہر شہری کے پاس, ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ کی ہوگی تو گاؤں کے اندر دیہاتوں کے اندر بائی پاور آ جائے گی لوگوں کو پیسے دینے کے لیے, اور پرائیویٹ سیکٹر چلا جائے گا وہاں. اور جانا شروع ہو گیا تھا, پرائیویٹ سیکٹر جانا شروع ہو گیا تھا دیہاتوں کے اندر. کیٹریکٹ کے آپریشن چھوٹی چھوٹی کلینکس کھل گئی تھی جو ہیلتھ کارڈ کے اوپر تھا, تو لوگوں کو ہیلتھ کور مل گیا تھا. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر نیٹ ورک پھیلا سکتا پورا ہمارا پاکستان کے اندر, اور پھر کمپیٹ کرے گورنمنٹ ہاسپٹل سے. گورنمنٹ ہاسپٹل کو پریشر پڑ جائے گا کہ وہ بھی پرفارمنس ٹھیک کرے. تو یہ ہمارا بڑا ریولوشنری آئیڈیا تھا, اور ایکچولی اس کے بڑے اچھے اچھے ریزلٹس آئے تھے جو یہ حکومت رول بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو آخر میں آپ سب کا, میں سمجھ صاحب میرے پاس پوری لسٹ آئی ہوئی ہے, مجھے انہوں نے بھیجی ہے. ہاں ڈاکٹر جلیل خان, آپ کا بھی نظام محمد, میں کیا بیٹھتا ہوں, ڈاکٹر محمد طارق, اور ہاں ہمارے دائیں ہاتھ ڈاکٹر نصر اللہ خان, آپ کو بھی پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے اس ملک کی مدد کرنے کا. بہت بہت شکریہ جی.